راوی عبداللہ بن مسعود ہیں کہ ریت کی طرح قرآن کو نہ پھیلاؤ، ریت کی طرح بے جان بے وقت بے حیثیت در رہے ہوتے ہیں ریت کے، قرآن کو بے حیثیت سمجھ کر نہ کرو، قرآن کو اس کی اہمیت دو، اس کا مقام دو، اس کو غور کے ساتھ پڑھو، اور شعروں کی طرح قرآن پاک کو بے ادبی سے نہ پڑھو، اس کے عجائب پر غور کرو، حدیث میں آتا ہے اس کی عجیب باتوں پر غور کرو، اس کی باتیں جو اس کے اندر پنہاں ہے معنی اس کے پر غور کرو، اور دلوں میں اثر لیتے جاؤ، یہ دلوں پر اثر کرنے والی چیز ہے۔ تدبر قرآن کے اندر امین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ایک ہتھیار ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن ایک ہتھیار کی صورت میں ہمیں دیا ہے، اور فرماتے ہیں مثال دیتے ہیں، ہتھیار بہت بڑا ہتھیار ہے، فرماتے ہیں کہ فرض کرو کہ توپ ہے، اور اس توپ سے کیا مارنا چاہیے ہم مار کیا رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم اس توپ سے مچھر مار رہے ہیں۔ جو کام ہم کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کہ ہم نے کسی کے فاتحہ کے لیے قرآن پڑھ لیا، کسی کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھ لیا، بس انہی مقاصد کے لیے قرآن کو محدود کر دیا۔ قرآن تو ان دلوں پر موجود کفر کے قلعوں کو ڈھانے کے لیے کلام تھا، اس لیے پڑھنا چاہیے تھا اس کو، تو کفر کے قلعے تو ویسے کے ویسے رہے، ان کو ڈھانے کے لیے قرآن کو استعمال نہیں کیا، اس توپ کو استعمال نہیں کیا، ہم نے اس توپ سے مچھر مارنا شروع کر دیے۔ فرمایا کہ اس کے عجائب پر غور کرو اور دلوں میں اثر لیتے جاؤ، اور اس میں دوڑ نہ لگاؤ کہ جلد سورت ختم ہو، حدیث میں آتا ہے اس میں دوڑ نہ لگاؤ کہ سورہ جلد ختم ہو جائے۔ تو ورتل القرآن ترتیلا کی بات کو سمجھنا چاہیے۔ تدبر قرآن کے اندر مولانا امین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو لحن کے ساتھ اور لے کے ساتھ پڑھو، اور اس آیت پر وقف فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ایک آیت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک جاتے اور اس آیت کو بار بار پڑھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے مثال کے طور پہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، مانا خیال میں آ گئی، مانا مالک یوم الدین مالک یوم الدین مالک یوم، بار بار ریپیٹ کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آیت کو بار بار پڑھتے چلے جاتے اور تاثر میں بار بار دہراتے، اس کو اپنے اس تاثر کے ساتھ دہراتے کہ مالک ہے۔ علاوہ ازیں کوئی ایک آیت قہر و غضب کی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے غضب سے پناہ مانگتے، وہاں رک کر اس آیت کی تلاوت کے دوران رک جاتے۔ غضب کی آیت ہے کہ اللہ عزیز ہے، اللہ جبار ہے، تو رک جاتے، وہاں پر پناہ مانگنا شروع کر دیتے، اور جو آیت رحم کی ہوتی تو وہاں پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے چلے جاتے۔ یہ قرآن کو پڑھنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب تھا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے حوالے سے اور قرآن پاک کی تلاوت کے حوالے سے جو باتیں مفسرین نے بیان فرمائیں وہ یہ تھا کہ قرآن پاک اس لیے نازل ہوا کہ جو قرآن پاک پڑھا جائے، تدبر کے لیے پڑھا جائے، غور و فکر کے لیے پڑھا جائے، اخذ کرنے کے لیے پڑھا جائے، علم حاصل کر کے قرآن پاک کا لوگوں تک پہنچانے کے لیے پڑھا جائے، اور اس کو ہم نے صرف ایصال ثواب کے لیے پڑھنا شروع کر دیا۔ اسی لیے معاملہ یہ ہوا کہ ہم قرآن کے اس مقصد سے دور ہو گئے جس مقصد کے لیے اس کو استعمال کیا جانا چاہیے تھا۔ قرطبی ایک بہت بڑی تفسیر ہے، اس کے اندر فرماتے ہیں کہ معنی میں تدبر اور غور یہ قرآن پاک کا اصل مقصد ہے، اگر اس کو ہم نے کیا تو ہم اس کو حاصل کر پائیں گے۔ پھر فرمایا کہ ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل کس کی؟ قرآن کی۔ تو ورتل کا جو عطف ہے وہ آ رہا ہے قم اللیل پر، ان راتوں کے اندر قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھو گے، یہ اصل مقصد ہے۔ تو قرآن پاک کو پڑھنا اس انداز سے پڑھنا کہ جس کے ساتھ قرآن پاک کو صحیح نمونے سے سمجھا جائے۔ بات یہ آ رہی ہے قرطبی کے اندر ایک اور بات آئی، حضرت علقمہ نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حسن صوت کے ساتھ تلاوت کرتے سنا تو فرمایا کہ لقد رتل القرآن فداہ ابی و امی، اس لیے اس بندے نے قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر ترتیل سے پڑھا، میرے اماں اور میرے ابا اس پر قربان